با اور اس قلنا جب ہم نے کہا ادخلو داخل ہو جاؤ حاضح القریتی اس بستی میں فکلو پس کھاؤ منہا اس سے حیث شئتم جہاں سے تم چاہو رغدن جتنا چاہو ودخلو اور داخل ہو جاؤ البابا دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے وقولو اور کہو حتتن ہمیں بخش دے نغفر لکم ہم بخش دیں گے خطایاکم تمہاری خطائیں وسنزید المحسنین اور ہم زیادہ اجر دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اب 40 سالوں کے بعد اللہ پاک نے ان کو راستہ دکھایا۔ 40 سال وہ بھٹکتے رہے، نہ ان کے کپڑے گندے ہوئے، نہ ان کو ایک دن بھوکا پیاسا رکھا۔ 40 سال کے بعد اللہ نے ان کو راستہ دکھایا کہ اب اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور وہ بستی میں داخل ہوئے اور کہا کہ دروازے سے داخل ہونے سے پہلے سجدہ کرنا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ سجدہ کیسے کیا؟ سجدہ تو زمین پہ سر رکھنے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو، اب میں آپ کو کیسے کر کے دکھاؤں، اپنا ہاتھ پھیلایا اور اس کے اوپر سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور اپنی نظریں اور اپنی گردنیں دونوں طرف گھمانا شروع کر دی کہ دیکھیں کون کون سجدہ کر رہا ہے۔ یعنی کہ دھیان جو تھا وہ دنیا کی طرف ہی رہا اور اللہ پاک کی طرف نہیں رہا۔ اور حتتن کو انہوں نے ہنتاتن سے بدل دیا، جس کا مطلب ہے گندم۔ یعنی کہ ہمیں بخشش نہیں چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے۔ تو انہوں نے، اللہ پاک نے جب فرمایا کہ حتتن کہنا، یعنی کہ یہ لفظ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہمیں بخش دے، تو انہوں نے اس کے اندر نون ڈال کے ہنتاتن کر دیا اور کہا کہ ہمیں بخشش نہیں، گندم چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو اور بھی زیادہ دیتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولم بات کو، غیر الذی اس بات سے، قیل لہم جو ان سے کہی گئی۔ فَأَنزَلْنَا، پس ہم نے اتارا، عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء عذاب آسمان سے، بما كانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سجدہ بھی بدلا، انہوں نے حتتن لفظ بھی بدلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ظالموں نے دونوں باتوں کو ویسے بدل دیا جیسے کہ ان سے کہی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اس عذاب کی صورت جو تھی وہ ابھی یہاں بیان نہیں کی گئی، وہ آگے تک چل کے بیان ہوگی کہ وہ کس قسم کا عذاب تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اذ استسقا، جب پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو ہم نے فرمایا، اضرب مارو، بعصاک اپنا عصا، الحجر پتھر پر یا چٹان پر، فانفجرت پس بہہ نکلے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ 12 عینا چشمے۔ عین عربی زبان میں آنکھوں کو کہتے ہیں، تو آنکھوں کو چشمان بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ نور کا سر چشمہ ہے جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس لیے اس کو عین کہا جاتا ہے۔ اور عینہ کا مطلب ہوتا ہے چشمے، یعنی پانی کے چشمے۔ قد یقیناً، علیما جان لیا، پہچان لیا، کل اناس ہر گروہ نے، مشربہم اپنا اپنا گھاٹ یا پینے کی جگہ، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد پھیلاتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا جب وہ لوگ میدان طیٰ میں بھٹک رہے تھے اور راستہ نہیں پا رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، وہ بھی انہی کے ساتھ، انہی کی طرح بھٹک رہے تھے، اور ان پر من و سلویٰ اترتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، ان کی وجہ سے ہی اترتا تھا۔ اور پھر ان کی قوم نے پانی مانگا، ظاہر ہے کھانے کے ساتھ پانی بھی چاہیے ہوتا ہے، تو انہوں نے جب پانی مانگا تو پانی کے لیے انہوں نے ایک چٹان کے اوپر، اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنا عصا مارو۔ وہ چٹان ہم نے دیکھی ہوئی ہے، آپ بے شک گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، مصر میں ہے۔ تو انہوں نے جب اس پہ اپنا عصا مارا تو اس چٹان میں سے اللہ پاک نے 12 جگہوں سے پانی نکالا، یعنی کہ پتھر میں سے وہ پانی پیدا کرنے پر قادر، مطلق ہے، اور اس نے یہ دنیا میں کر کے دکھا دیا ہوا ہے
جو چیزیں ہماری نظروں میں ناممکن ہیں وہ اللہ کی نظروں میں، اللہ کی بارگاہ میں ممکن ہے، اور سب کچھ ممکن ہے وہاں. تو پتھروں سے پانی نکالنا بھی اس رب کی شان ہے، اور وہ نکالتا ہے. ابھی بھی نکلتے ہیں پتھروں سے پانی، لیکن اب اس انداز سے معجزات نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے اعمال زیادہ سیاہ ہو گئے ہیں اور ہم لوگ اپنے رب سے دور بہت جا چکے ہیں. اور اب انبیاء اکرام کا زمانہ بھی نہیں پایا ہم نے. ہم نے یہ زمانہ پایا ہے جس میں اولیاء امت، علماء امت، صلحاء امت موجود ہیں، الحمد للہ الکریم. یہ بھی بہترین زمانہ ہے الحمد للہ. ہمیں کسی بھی زمانے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی کسی زمانے کو برا کہنا چاہیے، بلکہ ہر سب کچھ وہ کیا ہے کہ قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حضور دا ہے. بس میں بھی یہی کہتی ہوں کہ یہ بھی حضور کا زمانہ ہے. تو ہر گروہ جو 12 قبیلے تھے ان کے، اور یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور کسی کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی تھی. اگر وہ ایک ہی چشمہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا تو وہ لڑتے رہتے اور ایک چشمے سے سارے پانی نہ پیتے، ایک گھاٹ سے پانی نہ پی سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 ہی چشمے، جس طرح 12 سڑکیں اسی طرح 12 ہی چشمے بنائے. اور وہ پتھر آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، زمین میں چلو پھرو، لیکن فساد نہیں کرنا. اور اس کل تم، جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر. فادعوا، پس دعا کیجیے، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یخرج، نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، دو لفظوں سے ملا ہوا ہے، من اور ماں. مما، اس میں سے، تم بھی تو، جو اگاتی ہے، الارض، زمین، من بقلھا، ساگ، و کثائیہا، اور ککڑی، و فومیہا، اور گیہوں، و عدسیہا، اور مسور، و بصلیہا، اور پیاز. کالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، تبدیل کرنا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو. دیکھیں کتنا زیادہ قریب ترین اردو کے لفظ ہے. الذی، وہ، ہوا ادنا، جو کہ ادنا ہے، عام ہے، گھٹیا ہے اس کے مقابلے میں، بالذی، اس کے بدلے، ہوا خیر، جو بہتر ہے. اب یہاں پہ آ کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب 40 دن یا 40 سال وہی کھانا کھایا، آسمان سے اترتا ہوا بھنی ہوئی بٹیریں، کیا مزے کا، لذت کا ذائقہ ہوگا جنتی کھانے کا جو انہوں نے کھایا ہوگا. اور شہد کی قسم کا حلوہ روزانہ آتا تھا اور وہ روزانہ کھاتے تھے. اور یہ ان کے لیے ایک منو سلوا، پکا پکایا کھانا، اس کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں دنیا میں نعم البدل، کہ ہم خواتین سے پوچھیں جنہیں اتنی گرمی میں پکانا پڑتا ہے. اور یہ بڑا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کھانا بنانا، اور پھر سارے اس معیار پہ پورا اتر جائیں اور سب کو پسند آ جائے، یہ ایک الگ ایشو ہوتا ہے ہر گھر کا. تو یہ پکا پکایا کھانا اور لذیذ اور خوشبودار، اس کو چھوڑ کے وہ کیا مانگ رہے ہیں، زمینی چیزیں، ساگ، ککڑی، لہسن، مسور، پیاز، یعنی کہ زمینی چیزیں اور ادنا چیزیں. اگر کوئی ہمارے گھر مہمان آئے اور ہم اس کے سامنے یہ چیزیں رکھ دیں تو کیا وہ اس بات سے خوش ہو کے جائے گا؟ اگر ہم اس کے سامنے بنی ہوئی بٹیرے رکھیں تو وہ کتنا خوش ہو کے جائے گا، اور میٹھے میں بھی کوئی سویٹ ڈش پیش کریں تو وہ کتنا خوش ہو کے جائے گا. لیکن اگر ہم اس کے سامنے ساگ، ککڑی، گیہوں اور مسور، پیاز رکھ دیں، مسور کہتے ہیں پیلے جو اورنج سے کلر کی دال ہوتی ہے نا، وہ ثابت بھی ہوتی ہے، اور جس کو مسر بولتے ہیں، اور جو کٹی ہوئی بھی ہوتی ہے اور اورنج سے کلر کی وہ دال بھی ہوتی ہے، یہ وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے قرآن پاک میں. اور ککڑی جو ہوتی ہے یہ سیلڈ میں ہوتی ہے. گیہوں سے مراد ہے ہر قسم کا اناج، جس میں دلیا بھی آ جاتا ہے، جس میں یہ گندم بھی آ جاتی ہے، ہر قسم کے اناج کو. اور ساگ، ہر سبز سبزی کو کہا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ جو ساگ ہم کھاتے ہیں بس وہی والا. میتھی بھی آ سکتی ہے اس میں، پالک بھی آ سکتی ہے اس میں، بتھوا بھی آ سکتا ہے، اور پولکا بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ جتنی بھی گرین سبزیاں ہیں وہ ساری اس میں شامل ہیں. اور پیاز، پیاز ہی ہے، اور وہ ہے ہی ہے. فوم، لہسن کو بھی کہتے ہیں اور گیہوں کو بھی کہتے ہیں، یہ دونوں طرح سے ہی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس نے کس کا تذکرہ فرمایا، لیکن یہ ساری چیزیں کھانا بنانے کے لیے مسٹ ہیں، اس لیے ان لوگوں نے ان چیزوں کا ہی تذکرہ کیا.
اور ایسا انہوں نے یہ عجیب سا تذکرہ کیا کہ آج تک بلکہ قیامت تک ساری قوم اسی پیاز لہسن ادرک اور کھانے پکانے میں لگ گئی ہے۔ اچھا بھلا آسمان سے منو سلوا آ رہا تھا، اگر منو سلوا وہ لوگ نہ روکتے تو وہ قیامت تک اترتا رہتا اور کسی کو بھی کچن میں جانے کی نوبت نہ آتی، اور کوئی اپنے پیٹ کی خاطر مارا مارا نہ پھرتا، کوئی اپنے وطن کو نہ چھوڑتا، کوئی اپنی زمین کو نہ چھوڑتا، کوئی اپنی بیماری کو نہ دیکھتا، بلکہ سارے ہی 50 نمازیں ادا کر رہے ہوتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر لینے گئے تھے، اور سب سے پہلے جو آپ کو تحفہ ملا تھا 50 نمازوں کا۔ یہ کاروبار ہی ہے، یہ روزانہ کی دوڑ دھوپ ہی ہے، یہ روزانہ کی محنت مشقت ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری نمازیں 5 ہوئی ہیں، کیونکہ ان ساروں میں 50 کا ٹائم نہیں نکلنا تھا۔ اگر منو سلوا اترتا رہتا تو ہم نے 50 نمازیں پڑھ لینی تھی، کیونکہ کسی کے پاس کرنے کو کوئی کام ہی نہیں ہونا تھا، نہ مردوں نے کسی کام میں جانا تھا، نہ عورتوں نے کچن میں جانا تھا، ہر چیز تو پکی پکائی مل جانی تھی۔ پھر زندگی کا سینیریو ہی چینج ہو جانا تھا، سارا کچھ بدل جانا تھا، لیکن ان کے اس ادنا چیز کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے ہم اس ادنا ادنا اور دنیا قریب ترین لفظ ہیں، اس ادنا میں پڑ گئے ان کے ادنا کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے۔ اہبطوا اتر جاؤ، مصرن کسی شہر میں، فإن لکم تو بے شک تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو تم نے مانگا، یعنی کہ آج سے تمہارا راستہ ختم ہو گیا، آج سے منو سلوا بند ہو گیا، آج سے تمہیں راستہ مل گیا، اب تم چلے جاؤ۔ یعنی کہ یہاں پہ اگر میں اپنی زبان میں بات کروں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ، یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تم چلے جاؤ۔ مصرن یہاں پہ مصر کا لفظ جو ہے نا وہ ذاتی طور پہ استعمال نہیں ہے کہ مصر میں چلے جاؤ، بلکہ عربی زبان میں مصر بھی شہر کو کہتے ہیں، مدینہ بھی شہر کو کہتے ہیں، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا۔ وَضُرِبَتْ اور مسلط کر دی گئی، علیہم الذلہ ان کے اوپر ذلت، والمسکنۃ اور غربت یعنی کہ مسکینی اردو زبان میں، وباؤ اور وہ مستحق ہوئے، بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے، ذالک بانہم یہ اس لیے ہوا، کانوا یکفرون کہ وہ لوگ انکار کرتے تھے، بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے تھے، النبیین انبیاء کو، بغیر الحق کی ناحق، ذالک یہ اس لیے تھا، بما عصوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھنے والی قوم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اب تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، تمہیں پیاز لہسن ادرک سارا ہی کچھ مل جائے گا، لیکن منو سلوا نہیں ملے گا، تم نے ایک ادنا کا مطالبہ کر دیا ہے، تو اب ٹھیک ہے اسی ادنا میں انوالو ہو جاؤ۔ تو اسی وجہ سے ہم سارے اس ادنا یعنی کہ دنیا میں انوالوڈ ہیں۔ اور پھر جب وہ چلے گئے اس شہر میں اور وہاں جا کے انہیں خود زمینیں کاشت کرنا پڑی اور خود انہیں کھیتی باڑی کرنا پڑی اور پھر چولہے کے اندر جھونکنا پڑا سارا کچھ اور اپنے آپ کو برباد کرنا پڑا، تو اللہ نے ان پر غربت اور مسکینی نازل فرما دی، اتنے غریب ہو گئے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا، اور اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، کیونکہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کی بہت زیادہ ناشکری کر لی تھی، تو اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اتنا پیارا کھانا اتار رہا ہوں تو وہ اس کے ساتھ یوں ناشکری والا معاملہ کریں، تو اتنے زیادہ غریب ہو گئے کہ ابھی بھی یہودیوں میں بہت زیادہ دوسری قوموں سے زیادہ غریب لوگ ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے اوپر مسلط کر دی گئی دوری بت، لیکن کچھ یہودی اتنے امیر ہیں کہ وہ پوری دنیا ان کے انڈر ہے، جیسے وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور ہم ان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، ان میں سے کرونا وائرس بھی ہے، اور اب ہر روز ایک نئے وائرس کا شوشہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق وبا 70 دن کی ہوتی ہے، تو یہ 2019 سے لے کے 21 تک کون سی وبا ہے؟ یہ ایک سازش ہی ہے، اور یہ یہودی سازش ہی ہے۔ پہلے تو انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، ادنا کا مطالبہ کیا، دوسرا ان کا جو سب سے بڑا جرم تھا بنی اسرائیل کا، یہ نبیوں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے، ہم نے تمہاری بات نہیں مانی، لہٰذا آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے آگے، شاید کچھ پتہ ہو ان کے بارے میں، کہ وہ اپنے والدین کے گھر اس وقت پیدا ہوئے جب ان کے والدین اولاد کی نعمت سے مایوس ہو چکے ہوئے تھے،
تو وہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسی شخص کے گناہ نہیں، کوئی سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ اتنا روئے ہیں اپنی پوری زندگی میں کہ آپ کے دامن پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہر شخص کے گناہ ہیں لیکن یحییٰ علیہ السلام کے نہیں. ان کو بھی ان ظالموں بنی اسرائیلیوں نے شہید کر دیا تھا. یہ وہ شخصیت تھی جو بڑھاپے کی اولاد تھی اور مایوسی میں پیدا ہوئی تھی. اس اتنی شاندار شخصیت کو بھی ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا اور اتنا برا شہید کیا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ کا سر مبارک اتار دیا گیا تھا. اور اس طرح یہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. اس وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے اور حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے اور بے تحاشا انعامات ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں اپنی رحمت سے دور فرما دیا. اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اچھے لشکر میں شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یا اے ایمان والو یا ایمان والے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہیں، والنصارى اور عیسائی ہوں، والصابئین اور جو ستارہ پرست ہیں یا صابی ہیں، من جو آمن باللہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس آیت میں ہمارے لیے تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ چاہے کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک ہو. اور اب تو چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سارے دین منسوخ ہو گئے اور صرف اسلام باقی رہ گیا قیامت تک کے لیے. لیکن جو کوئی بھی اس سے پہلے یعنی کہ حضور کی آمد سے پہلے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے اور وہ اپنے اچھے عقائد کے مطابق زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے گئے اور وہ عیسائی اور یہودی اور صابی بن گئے اور کچھ بھی بن گئے، تو بے شک ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے کہ ان کو ان کے اچھے اعمال کا صلہ ضرور ملے گا اگر وہ توحید پر قائم رہے. انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر، اس کی کتاب پر، اس کے رسول پر یعنی کہ قائم رہے، اپنے زمانے کے رسول پر قائم رہے اور وہ نیک اعمال بھی کرتے رہے اور انہوں نے اپنی کتاب کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے احکامات کو بھی نہیں چھوڑا. تو کل قیامت والے دن وہ کسی بھی فرقے اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے صحیح العقیدہ مسلمان جو ہوں گے وہ سب مسلمان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، جنہوں نے بھی اپنے انبیاء کرام کی بہترین پیروی کی، شرک نہیں کیا، اپنے نبیوں کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اور جنہوں نے بھی صحیح العقیدہ پیروی کی، ان سب کے لیے کل قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوگا. خوف کس چیز کا ہوگا؟ پل صراط سے گزرنے کا خوف، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، میدان محشر کی گرمی کا خوف، اپنے بخشے نہ جانے کا خوف. یعنی کہ یہ سارے خوف اور غموں سے وہ محفوظ ہوں گے کل قیامت والے دن، جنہوں نے، اور ان میں مسلمان بھی شامل ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ بھی، کہ جنہوں نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق زندگی گزاری، ان کی کتاب کے مطابق زندگی گزاری، اپنے اعمال کو درست کیا، تو کل قیامت کے دن انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا اور وہ بخشے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.